اے لوگو استغفار کرو، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، اپنی خطاؤں کی، اپنی سیاکاریوں کی اپنے رب سے معافی مانگو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو کیا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں انہو کان غفارا، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، صرف معاف کرنے والا نہیں، میں زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بندہ تو ظالم بن کرا مجھے غافر پائے گا، تو ظلوم بن کرا مجھے غفور پائے گا، تو ظلام بن کرا مجھے غفار پائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، صرف تمہارے گناہ معاف نہیں کروں گا۔ استغفار کے اور کیا فائدے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، تم استغفار کرو اپنے گناہوں کی، میں تم پر رحمت کی باریں بھی برساؤں گا۔ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں اللہ کریم رحمت کی باریں بھی برساؤں گا، گناہ بھی معاف کروں گا، رحمت کی باریں بھی برساؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم استغفار کرتے رہو، میں اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرتا رہوں گا، تم پر رحمت کی بارش بھی برساؤں گا، تمہیں اولاد میں بھی بڑھا دوں گا، تمہیں مال میں بھی بڑھا دوں گا۔ آپ لوگوں نے صرف استغفار کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا کہ حضرت کاش سالی ہے، ہمارے لیے دعا کریں، اللہ بارش عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ دوسرا بندہ آیا، حضرت دعا کرے، گھر کے اندر فقر و فاقہ ہے، کھانے کا کچھ نہیں ہے، حضرت نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ تیسرا بندہ آیا، حضرت گھر کے اندر اولاد کی کمی ہے، حضرت نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ چوتھا بندہ آیا، حضرت دعا کیجئے، گھر کے اندر پیداوار کی کمی ہے، حضرت نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ جب وہ بندے چلے گئے تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ سے مختلف سوال کیے گئے اور آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا ہے، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے سورۃ نوح کی یہی 3 آیات پڑھ کر ان کو سنائی کہ آپ استغفار کرتے رہیں، اللہ بارش بھی عطا کرے گا، اللہ اولاد بھی عطا کرے گا، اللہ اولاد بھی عطا کرے گا، مال بھی عطا کرے گا۔ تو استغفار ایسی چیز ہے جس سے انسان اپنی تمام جائز ضروریات اور حاجات پوری کر سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ استغفار کا تعلق پچھلے گناہوں سے ہوتا ہے اور توبہ کا تعلق آگے والے گناہوں میں نہ کرنے کا مسبب ارادہ ہوتا ہے۔ پیچھے والے گناہوں کے لیے استغفار کرنا ہے اور آگے گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔